بھائی سنتے جاؤ. اب مجھے معاف کر دینا, میں حیات رسول پہ رکوں گا نہیں. یعنی مؤذن زبان سے کہہ رہا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, ٹھیک ہے نا, اور دل میں عقیدہ کیا ہے, رسول تھے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھائی زبان پہ ہے کہ ہیں رسول ہیں, دل میں ہے کہ رسول تھے. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے, منافقت ہے. بھائی بات پہنچائیے نا. اچھا تو اب مجھے اس مقام پہ رکنا نہیں ہے, لیکن اب جملہ تو میں کہوں گا. دو لفظ یہ آیت رہے, یہ رسول ہے, یہ نبی ہے. رسول جو پیغام دے, نبی جو اللہ سے پیغام لے. رکے رہنا اس مقام پر. کیا ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب نبی ہیں؟ نہیں نا. ساری انسانیت میں سے کتنے اٹھائے ہیں نبی بنانے کے لیے؟ 1,24,000, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا کیا سارے نبی رسول بنا دیے؟ کہا نہیں, پیغام دینے کے لیے 313 رسول. تو 1 لاکھ ساری دنیا سے اٹھائے 1,24,000, 1,24,000 نبیوں میں سے اٹھائے 313 رسول. اچھا اب 5 ہیں اولو العزم جو صاحب شریعت ہیں. تو کیا 313 جتنے تھے وہ سب اولو العزم بنا دیے؟ نہیں, ان میں سے 5 اٹھائے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی. ٹھیک, یہ 5. اچھا ان 5 کو کیا پانچوں کے پانچوں کو خاتم النبیین بنا دیا؟ نہیں, ان میں سے ایک کو اٹھایا اور اسے بنایا خاتم النبیین. تو ساری دنیا میں سے اٹھائے 1,24,000 نبی. نبیوں میں سے منتخب کیے 313 رسول. 313 رسولوں میں سے منتخب کیے 5 اولو العزم, اور 5 اولو العزموں میں سے اللہ نے منتخب کیا ایک خاتم النبیین. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے, اور نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے, اور رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم جیسے, اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم النبیین جیسے. تو جب اولو العزم رسول خاتم النبیین جیسے نہ بن سکے تو عرب کا بدو میرے محمد جیسا کیسے بن جائے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ اچھا بھائی اب جب بات آ گئی ہے تو میں ایک جملہ اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کرتا جاؤں, اور اس جملے سے میں پھر جاؤں گا واپس مقام رسالت کی طرف. کہنے لگے کہ بھائی ہم کیا کریں, قرآن میں تو 2 جگہ لکھا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں, فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر وحی نہیں آتی. کہنے لگے اتنا سا فرق ہے تو اتنا سا فرق. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے, تو جی چاہتا ہے کہ اپنے محترم سننے والوں کو آج کوئی پیغام ہدیہ کر جاؤں اس آیت کے سلسلے میں, تاکہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سننے والوں پر واضح ہو جائے. بڑے آرام سے سننا, بہت دنوں کے بعد آیا ہوں. کہنے لگے کہ بھائی رسول نے تو خود کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا ایک بشر ہوں, فرق یہ کہ یوحی الی, مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر وحی نہیں آتی. اچھا تمہیں معلوم ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز ہے جمادات, پتھر. اگتے نہیں ہیں, جتنا بڑا ہے پتھر اتنا بڑا رہے گا, اگتا نہیں ہے. اچھا اس سے اوپر کیا ہے, اتنا سا بیج تھا, تم نے اسے زمین کھود کر دبا دیا, تھوڑا سا پانی دیا, وہ اتنا سا بیج ایک دن تمہارے سر پر شجر سایہ دار بن گیا, ہے نا. تو پتھر میں اگنے کی صفت نہیں تھی, جسم تھا, ہے نا. اس میں ایک صفت بڑھ گئی, اگنے والی. تو پتھر اور ہے, درخت اور ہے. اچھا اس درخت میں تم نے حرکت ڈال دی, ٹھیک ہے, وہ حیوان بن گیا. تو اب درخت اور ہے, حیوان اور ہے. اس حیوان میں تم نے عقل ڈال دی, انسان بن گیا. بھائی ایک ہی چیز تو ڈالی ہے نا, بھائی توجہ رہے. عقل ڈال دی حیوان میں, انسان بن گیا. اب حیوان اور ہے, انسان اور ہے. کتنا فرق ہے حیوان میں اور انسان میں. اور اس انسان میں وہی ڈال دی, نبی بن گیا. تو اب جتنا فرق حیوان اور انسان میں ہوگا اتنا ہی فرق انسان میں اور نبی میں ہوگا. سمجھ رہے؟
سنتے جاؤ سنتے جاؤ، بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ منزل فکر معین ہے، اور جب منزل فکر معین ہے تو وہاں تک تو تمہیں لے جاؤں گا میں۔ کہنے لگے کہ بھائی کھاتا وہ بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، پیتا وہ بھی ہے، پیتے ہم بھی ہیں، نیند اسے بھی آتی ہے، نیند ہمیں بھی آتی ہے، جاگتے ہم بھی ہیں، جاگتا نبی بھی ہے۔ اچھا اسے بھی نسل کو بڑھانے کی خواہش ہے، ہمیں بھی نسل کو بڑھانے کی خواہش ہے، تو ہم اس جیسے تو ہیں اور وہ ہم جیسا تو ہے۔ بھائی سننا، بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے داہنے بائیں۔ کیا ہے دلیل؟ کہ کھاتا نبی بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، پیتا نبی بھی ہے، پیتے ہم بھی ہیں، سوتا نبی بھی ہے، سوتے ہم بھی ہیں، جاگتا نبی بھی ہے، جاگتے ہم بھی ہیں۔ تو اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی کھاتا اونٹ بھی ہے، کھاتے آپ بھی ہیں، پیتا اونٹ بھی ہے۔ میں نے بھینس کا ذکر نہیں کیا، میں نے عرب کے مقدس جانور کا نام لیا ہے۔ سوتا اونٹ بھی ہے، سوتے آپ بھی ہیں۔ تو کبھی آپ نے کہا کہ اونٹ ہم جیسا، ہم اونٹ جیسے؟ یہ سارا نزلہ میرے محمد کی نبوت پہ کیوں گر رہا ہے؟ بھائی پہنچ رہی ہے بات؟ تو اب جملہ سننا، اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا کہ میرے نبی نے یہ کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو۔ پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ داہنے بائیں سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میرے نبی نے یہ کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو۔ اور اگر پوری تاریخ میں کہیں کہا تو کل ایک کو کہا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روح یا علی، یا علی انت منی وانا منک، اے علی میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ ذرا رک کے سنتے جانا خدا کی قسم، اس لیے کہ میں پھر واپس جاؤں گا مقام ختم نبوت کی طرف، لیکن اب ایک جملہ آ گیا ہے۔ میں کنٹروورشل روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ کوئی لکھے کوئی نہ لکھے، سب نے لکھا ہے کہ علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے یا علی لہم کو لہمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی یا علی تیرا خون میرا خون، عزم کا عزمی یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، نفسوں کا نفس یا علی تیرا نفس میرا نفس، روح کا روح یا علی تیری روح میری روح، مثلوں کا مثل یا علی تیری مثال میری مثال۔ پھر سننا ایک مرتبہ اس روایت کو، لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روح کا روحی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی۔ سن لیا تم نے؟ بھائی ایک عجیب و غریب بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ رسول نے ایک حدیث میں کتنی مرتبہ یا علی کہا ہے؟ گنی ہوئی ہے نا، لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روح کا روحی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی۔ تو میں نے آج مسلمان سے یہ پوچھا کہ تم جو مسواک استعمال کرتے ہو کیوں؟ کہنے لگا پیارے نبی کی سنت تھی، اور تھی بھائی، تھی، کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا یہ قبضے کے برابر ریش، کہا پیارے نبی کی سنت تھی اور خدا کی قسم تھی۔ یہ اٹنگا پاجامہ، یہ کیوں؟ کہا پیارے نبی کی سنت تھی اور تھی۔ بھائی یہ زلفیں، پیارے نبی کی سنت تھی اور تھی۔ کتنا اچھا ہے آج کا مسلمان، خدا اس مسلمان کو توفیق دے سنت رسول پہ عمل کرنے کی۔ کتنا اچھا ہے مسلمان کہ نبی جو 1,500 سال پہلے کر گئے، آج وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ سنت نبی کا محافظ ہے مسلمان۔ اس مسلمان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی نے ایک حدیث میں 6 مرتبہ یا علی کہا، تو مولا مان کے نہ صحیح، سنت رسول مان کے 1 مرتبہ تو یا علی کہہ دے۔ پہنچ رہی بھائی، رکے رہنا خدا کی قسم، رکے رہنا۔ اب میں پھر اس مرحلے تک اپنے سننے والوں کو واپس لے جانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے،
ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ میں محمد جیسا، نعوذ باللہ، یا محمد رسول اللہ مجھ جیسے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے. تم پوچھو گے میں نے یہ کہاں سے کہہ دیا، تو جاؤ دیکھو سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت کا نشان 110. یہ حوالہ اس لیے دیا ہے کہ جا کے ترجمے کو دیکھنا. قرآن مجید میں 5واں سورہ 110ویں آیت، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِسْتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي. یہ جو بے اذنی ہے نا، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بس اپنے نوجوان دوستوں کو. عیسیٰ اللہ کہہ رہا ہے.